بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. یا رحمان 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 تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہے تمہارے درمیان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے. یا رحمان یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہے، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہے. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہتے ہیں مظہر و فرحان، روزے جزا کے پاسبان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، سبحان بہت اللہ. شکریہ، thank you. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نتاشا علی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. بالکل، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عباداتوں کو قبول فرمائے، الہی آمین. اور فرحان، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ بھی بہت خاص ہے، جی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ وہ ہے کہ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کو ہی زیب زیب دیتی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی شان کو ہی سوٹ کرتی ہے یہ چیز، کسی انسان کو نہیں کرتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، بے شک. اور انسان جب انسان کو غرور کر کے دکھاتا ہے یا ایٹیٹیوڈ میں آ کے اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کو تو بالکل پسند نہیں ہے. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تکبر. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. تکبر انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا، اور نہ انسان کو کرنا چاہیے. کہ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو. یعنی اگر تقوی کا بھی غرور ہے نا، تو غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. پسند نہیں ہے. غرور صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے گھسیٹے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر ہرگز رحمت نہیں نازل فرمائے گا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کے مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کے چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کس بات پر غرور کرتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوا تب وہ نجاست کا ایک ڈھیر تھا. جب ہم انسانوں کے لیے بات کی جا رہی ہے، ہم عام انسانوں کے لیے، کہ ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہیں تو ابتدا نجاست سے ہے، جسم کے اندر نجاست ہی لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. مرتے ہیں تو ہمیں غسل دیا جاتا ہے، اور مردے کو اگر کوئی مردہ حالت میں ہاتھ لگا لے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مردہ اس وقت پاک نہیں ہوتا جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے. تو کس بات کا غرور؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اقتدار کس نے دیا؟ اللہ نے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد چہرے بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. اور کیا ہی بات ہے کہ جب اللہ آپ کو پاور دے، طاقت دے، تو آپ غرور نہ کریں اور صرف یہ کہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نواز کے دیکھتے ہیں کہ میرے انسان میں کتنی عاجزی آئی ہے یا کتنا غرور آیا ہے. کچھ لوگوں کے پاس حیثیت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے کمتر کو کچھ نہیں سمجھتے، اور بلکہ ظلم کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرنے کے 2-3 کیٹیگریز ہیں، تکبر کی بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم پہ ہی آ جاتے ہیں، بالکل اچھا تم مجھ سے چھوٹا ہے یا تو میرا نوکر ہے، تو ظلم پہ آ جاتے ہیں، مارنا دھاڑنا، ان کو بالکل انسان نہ سمجھنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ آئی ایم سم تھنگ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے ساتھ تکبر دکھانا تو بالکل الاؤ ہی نہیں کیا کہیں پہ بھی، قرآن مجید میں بھی. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں کے تلے رونتے گزرتے چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا کہ یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اکڑ کے چلتے تھے اور تکبر کرتے تھے. اللہ ہم سب کو اس خراب عمل سے، اس تکبر سے ہمیشہ بچا کے رکھے. الہی آمین. الہی آمین. تو اب ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم. بالکل. ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، اسی موضوع پر علماء کرام سے بھی بات کریں گے اور ڈیفرنٹ سیگمنٹس آپ دیکھیں گے.
آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سب ٹی وی. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. وقت آ گیا ہے وہ جس کا مجھے اور آپ کو انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ اس لیے بھی ہے کہ مجھے بھی اس بزم میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے، مناقب اہل بیت علیہ السلام پڑھے جائیں. ایک بڑا روحانی سما بنتا ہے. ہمارے بہترین نعت خوان اپنے اپنے انداز سے محفل کو معطر کر رہے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے جو ٹی وی پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ناظرین بہت زیادہ بے صبری سے اس سیگمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو کلام ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں تو وہاں سامنے بیٹھے ہوئے اسکرین کے پیچھے بیٹھے ہوئے بھی سب لوگ جھوم اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے. اب ٹیکنالوجی ہے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں پر محظوظ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا لائیو انٹرنیٹ پر بعد میں اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھیں گے، وہ سب جہاں جہاں بھی آواز گونجے گی سرکار کے کرم کی، چھینٹے ہر جگہ پہنچیں گے. کیا خیال ہے؟ اور جو ہمارے مہمان آج ہیں میں ان کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ بہترین نعت خوان ہیں، بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں محمد حمزہ احمد. السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہماری ٹرانسمیشن میں، اور آپ کے کلام سنیں گے. ویسے بھی آپ کو ڈفرینٹ چینلز پر ہم دیکھتے رہتے ہیں. آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بن رہے ہیں. بہت شکریہ. اور دوسری جانب ہمارے سینئر نوح خان، منقبت خان، نعت خوان جناب حسن نیاز جعفری صاحب، جو کہ اس سیگمنٹ میں، تو آپ اس سیگمنٹ کا حصہ بلکہ ٹرانسمیشن کا ہی حصہ ہیں آپ، لیکن اس سیگمنٹ میں آپ کا خاص جو منصب ہے وہ وہی ہے جو آپ کا اصل منصب ہے. اور کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کے کلام ہوتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آمد ہوئی تھی اور میں نے کچھ کلام لکھے ہیں. اور آج بھی کوئی کلام حسن بھائی لکھا آپ نے نیا کوئی؟ ہاں ابھی میں نے بس یہاں آیا ہوں اور 4 یا 5 منٹ لگے. ہمارے لیے بہت بڑے لمحات ہیں، لیکن یہ جہاں سے سلسلے آ رہے ہیں نا ان درباروں سے، تو بس ان جو عطا کرنے والے در ہے نا، بے شک کے لیے لمحہ بھی بہت. دیکھیے ہاں، یہ تو معصوم علیہ السلام کا قول ہے کہ الفاظ جب ہماری شان میں لکھے جائیں یا ہمارے جد کی شان میں لکھے جائیں تو الفاظ پہلے ہمارے دروازے پہ اجازت مانگنے آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پہ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. تو کون سا کلام آج ان سے شروع؟ نہیں، ہاں، کیونکہ یہ پہلی بار آئے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں تو ان کو موقع دینا چاہیے شروع کرنے کا. آپ شروع کریں پلیز. آپ شروع کریں گے، بس پھر یہاں پہ سما بند جائے گا. بس پھر آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن.
تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سماعت کریے گا. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز. خوبصورت. ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ. فرحان میں ایک نئی نعت جو میں نے ابھی کہی ہے جی بسم اللہ. اور لازمی بات ہے وہ کہنے کے بعد جو لحن میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک دشواری یہ بھی ہوتی ہے کہ طرز کا. طرز فی الحال میں ڈائریکٹ طرز بس دکھتے ہیں. ٹھیک ان ہے. کا نام اتنا بڑا ہے کہ جی وہ کسی اس میں قید نہیں ہے. بے شک اس ذکر کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر بے رہا ہوں. شک ایسا ہی ہے. بے شک. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. محفل بھائی واہ واہ واہ. مصطفیٰ سجاتے رہو. کہ نعت سرکار گنگناتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ سجاتے رہو. کہ بخشوانی ہے گر خطا اپنی. بخشوانی ہے گر بخشوانی ہے گر خطا اپنی. تو وسیلہ انہیں بناتے رہو. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. کہ کوئی انسان نہیں ہے یہ جیسا. کوئی انسان نہیں ہے یہ جیسا. اپنی نسلوں کو یہ بتاتے رہو. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. کہ روح انسان کی عبادت ہے. روح انسان کی عبادت ہے. روح انسان کی عبادت ہے. ان کی مدحت پہ مسکراتے رہو. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. آخری شعر سنیے گا. جزاک اللہ جزاک کہ اللہ. مشکلوں میں نبی نے سمجھایا. مشکلوں میں نبی نے سمجھایا. کہ نعرہ حیدری لگاتے رہو. محفل مصطفیٰ سجاتے رہو. کہ نعت سرکار
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کرم ہے آپ پہ, پنجتن پاک کا صدقہ ہے آپ پہ, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. ماشاء اللہ یہ آمد ہی ہوتی ہے. یہ لکھنا ان کے کرم کی تو انتہا ہے ہی نہیں. جی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری اس میں کوئی خاص بات ہماری نہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, لیکن ہم جس در سے جن ناموں سے منسلک ہیں سب وہاں سے ہوتا ہے. نیت صاف رکھنی ہے. بے شک بے شک بے شک. جی فرحان علی وارث جی فرمائیے, کیا کلام پیش کر رہے ہیں آپ؟ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تو جو سما بندھا ہوا ہے, دیکھیں ہم لوگوں کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ آپ کو جو سما بندھا ہوا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی یہ پہچان تو پوری دنیا جانتی ہے نا, آپ کی پڑھی ہوئی ایک نہیں کئی نعتیں ہیں جو لوگ سنتے ہیں. بسم اللہ. چلیں پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ تصور میں مدینے چلے جائیں. ہم سب تیار ہیں, سب پڑھنے, سب پڑھتے ہیں مل کے. مدینہ روزہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نظر میں ہو جانیا خدا کرے, خدا کرے, خدا کرے, خدا کرے, خدا کرے. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. مدینہ 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 مدینہ, ہمیں دے صدائیں وہاں کی ہوائیں, قدم جب بڑھائیں, قدم جب بڑھائیں تو پھر رک نہ پائیں. کرم ہم پہ ہوگا اگر لو لگائیں. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. یہاں گھٹتا ہے دم کبھی آنکھ ہے نم, چلو دیکھ لیں ہم مدینے کا موسم, مٹا دیں گے ہر غم شہنشاہ عالم. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. مدینہ 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 مدینہ. وہاں سے جو آیا یہ اس نے بتایا, مقدر بنایا, جو مانگا وہ پایا, جو مانگا وہ پایا. نہیں جس کا سایہ کیا اس نے سایہ. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی مل کر پڑھیے. آپ ہماری آواز تو سن سکتے ہیں لیکن ہم تو آپ کی آواز نہیں سن سکتے, لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ آپ بھی دعا کریں, کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے. تو جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مل کر سب پڑھیے. چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے, رمضان کا مہینہ ہے, دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے. مدینہ 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 مدینہ, جبی کو جھکانے
مقدر بنانے، وہ رونق لگانے، وہ محفل سجانے، محمد کی مدحت انہی کو سنانے۔ چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے۔ مدینہ 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 ہے کتنی مثالی، وہ روزے کی جالی، وہ روزے کی جالی، نہیں جاتا خالی کوئی بھی سوالی، صدا دے رہی ہے اذان بلالی۔ چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے۔ مدینہ 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 کہتے ہیں کہ ہیں آقا کے نوکر، ہیں آقا کے نوکر، یہ فرحان و مظہر، کہیں سب سے جا کر بھٹکتے ہو در در، نواسوں کا صدقہ ملے گا وہیں پر۔ چلو چلیں چلو چلیں چلو چلیں مدینے، دعا کرو بلائیں وہ ہمیں اسی مہینے۔ مدینہ 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 مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کی سماعت، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کی باری، آپ کلام پیش کریں۔ جزاک اللہ، کتنا خوبصورت کلام آپ نے پہلے پیش کیا، آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے تاکہ ہم بھی سماعت کریں، ہم بھی سعادت حاصل کریں۔ جی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا پلتے تھے، کل پہ ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، عذاب ٹلتے
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, बात। सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज पढ़ने क्या का, बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया। हसन भाई आपके सामने तो आपके जूनियर हैं, आप क्या कहेंगे एज सीनियर उनके बारे में? बहुत खूबसूरत नए जो पढ़ने वाले जितने भी आ रहे हैं ना, तो ये वाकईतन बहुत अच्छा मतलब इनका हिसाब किताब है। इनके जो मतलब जहाँ से भी सीख रहे हैं, जो जिन लोगों को ये फॉलोअर्स हैं, माशाल्लाह, ये वो जी आप सलामत रहें। माशाल्लाह। आप पहली बार आए हैं हमारी ट्रांसमिशन में, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपके पढ़ने का, और हम चाहेंगे कि आप बार बार आएँ हमारी इस ट्रांसमिशन में, इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और यहाँ पे हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम इस वक्त अपने किचन में हैं और किचन में दो खवातीन भरपूर तरीके से खाना बनाने में मशगूल हैं। अब आप पहचानने की कोशिश करें कि हम दोनों में से शेफ कौन है। आइए मिलिए नौरीन से। नौरीन कैसी? आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को देखती रहती हूँ यहाँ से वहाँ। आप क्यों नहीं करती होस्टिंग? क्या करें ना रमजान ट्रांसमिशन में, मैं खाना बनाऊं या मैं होस्टिंग करूं? नहीं, आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकती हैं होस्टिंग। हाँ टैलेंट तो है, मैं कोशिश करूंगी। देखिए ना यहाँ पे किचन में खड़े होके खाना बना के जो मैं बात कर रही हूँ तो होस्टिंग है ना। ये तो इनका काम है, ये ऐसे ही बीच में चम्मच हिला देती है। अच्छा जी ये तो हो गया मजाक। अच्छा जी क्या शेफ नौरीन? अच्छा रुक जाए, मैं बताऊंगा क्या बना रही है। मैंने बहुत मेहनत की याद करने में। नाजरीन ये बना रही है अल्फ्रेडो लिंगुइनी। अल्फ्रेडो लिंगुइनी, ये बिल्कुल ऐसे ही नाम है जैसे अक्सर आप किसी जहाज में जाते हैं तो उसमें इंग्लिश भी लिखी होती है, अरबिक भी लिखी होती है, और साथ साथ फ्रेंच भी कभी कभी लिखी होती है। तो उसमें भी इसी तरह की लैंग्वेज लिखी होती है। हाँ, अल्फ्रेडो लिंगुइनी, थाई लैंग्वेज टाइप लग रही है। फास्ट एंड सीट बेल्ट, सुत्रतुल निजात। इसी तरह भी वो फ्रेंच में भी कुछ तरह के लफ्ज होते हैं, दूसरी लैंग्वेज भी लिखी होती है बिल्कुल। But this is actually Italian. Italian, okay, Italian. okay. This is actually Italian. Oh my God, this is Italian dish. चले अब मैं रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा इसमें मैंने लिया था 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट स्टू, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया था। ठीक है, इसका मैंने चिकन रेडी कर लिया क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि हम रेडी इसका चिकन भी करें फिर व्हाइट पास्ता सॉस भी करें। तो मैंने चिकन में क्या किया, 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक लिया, जिसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मैंने हल्का सा सौटे किया। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला, कैप्सिकम डाले 2 टेबलस्पून ग्रीन जर्मन चिलीज होती है जिसमें मिर्चें कम होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं। साथ साथ ये भी बोलते हैं सदर अली वकार। सदर अली वकार ये स्पीच दे रही होती है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसमें सॉल्ट गया 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स गया 1 टीस्पून, टोमेटो प्यूरे, जो टोमेटो को हम ब्लांच करके ब्लेंड करते हैं उसमें थोड़ा सा प्यूरे मिला दिया और बिल्कुल डार्क रेड होते हैं जिससे कहते हैं मैरिनारा सॉस, वो हमने इसमें डाला 3 टेबलस्पून, जिससे ये कलर इसका थोड़ा सा ये रेड हो गया। वाह, बिल्कुल सही याद किया आपने, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे याद करके आई हैं। ये हमारा चिकन टॉपिक। हाँ अच्छा, ये हमने चिकन को हमने मैरिनेट करके हमने बिल्कुल इसको डन कर दिया। अच्छा अब आ जाए व्हाइट सॉस की तरफ। नहीं पहले ये बताएं क्या है अल्फ्रेडो लिंगुइनी? इतनी मुश्किल से याद किया, हमें बार-बार बोलने दें इसको। अल्फ्रेडो लिंगुइनी। लिंगुइनी इज एक्चुअली स्पैगेटीज को कहते हैं। ठीक है, दिस इज लिंगुइनी। और इसको अल्फ्रेडो कहते हैं। इटालियन दिस इज चिकन इटालियन में। नहीं अल्फ्रेडो किसको कहते हैं? अल्फ्रेडो इट्स अ डिश नेम। ओके, अल्फ्रेडो इज अ डिश नेम, इटालियन नेम। ओके ठीक है। अच्छा इसमें मैंने जो चीज यूज की वो पार्मेजान है एंड चेडर चीज है। क्या है? पार्मेजान। कुछ लोग पार्मेजान कहते हैं बट एक्चुअल वर्ड है पार्मेजान। जैसे चाचा जान पार्मेजान। अच्छा ठीक है, अब मैं व्हाइट सॉस की तरफ आती हूँ। इसमें मैंने क्या किया, 250 ग्राम मैंने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर। उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून मैदे को थोड़ा सा सौटे किया और उसमें 2 कप्स मिल्क डाल के मैंने इसको बीट कर लिया हैंड बीटर से। साथ में मैंने इसके डाला गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ओरेगनो जो इटालियन स्पाइस होता है जिसे लोग ओरिगैनो भी बोलते हैं, वो भी 1 टीस्पून इसमें गया है। कैप्सिकम इसमें गए 3 to 4 टेबलस्पून, क्रीम इसमें गया 4 टेबलस्पून और चीज इसमें गया 4 टेबलस्पून। हमने इसका ये सॉस बना दिया। ठीक है, राइट? जी बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ असेंबल करना है और फिर हमने चीज डाल के इसको बेक करना है ओवन में 250 पे 15 to 20
3 मिनट जस्ट टू चीज को हमने मेल्ट करना है, ब्राउन करना है, दैट्स इट। लेकिन मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जी। जिस तरह से व्हाट्सएप पे हम वॉइस नोट सुनते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, अगर लंबी वीडियो हो तो हम उसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। यूट्यूब से दरख्वास्त है कि आप एक ऑप्शन लगाएं कि जिसमें हम स्लो करके भी सुन सके, ताकि जितने स्पीड में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इतने कम वक्त में बता दी। अगर ये ऑप्शन है यूट्यूब में तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो यूट्यूब से दरख्वास्त है कि वो ऑप्शन ज़रूर रखें। शेफ़ नौरीन ने इतनी बेहतरीन रेसिपी बनाई है, मजाक अपनी जगह होता है लेकिन इनकी रेसिपी वाकई बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब हम इसको असेंबल करते हैं। ये क्रोसॉ बन्स है, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने हल्का सा बटर लगा के इसको बेक कर लिया था। ये इसके साथ सर्व होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए ये हमने लिंगुइनीज को हमने बॉईल कर लिया। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जब भी स्पैगेटीज हो, लिंगुइनीज हो, फेटुसीनी हो, व्हाटएवर कुछ भी पास्ता हो, सिर्फ 6 to 7 मिनट्स हमने उसको बॉईल करना होता है, नॉट मोर देन दैट, वरना वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक। कुछ लोग ऑयल डालते हैं, कुछ लोग नमक डालते हैं। नो नीड टू ऐड ऑयल, नो नीड टू ऐड सॉल्ट, सिर्फ आपने टाइम देके 6 to 7 मिनट्स पानी को बॉईल होने दें, उसमें डाल दें एंड उसको स्ट्रेन कर लें स्ट्रेनर में, और फिर ठंडे पानी में डाल दीजिए। बिल्कुल चिल्ड वाटर में कभी भी नहीं चिपकेंगी। देखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। उससे अच्छी बन जाएगी अल्फ्रेडो। कैसी लगी आपको? स्पीच का तरीका ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा। इनको हम डिबेट कंपटीशन में लेके मैं डिबेट करती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जी। तो फिर यहाँ कैसे आई आप? यहाँ तो मेरा पैशन है। पैशन इज माय पैशन। ये आपका पैशन आपको लेकर आया। आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माय किचन। ओके, चलें। अच्छा दिस इज मैरिनारा सॉस। got it. चलें, दिस इज मैरिनारा सॉस। सबसे पहले हम लिंगुइनी से मैरिनारा सॉस थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको हमने डाला इधर। सही। ठीक है। अच्छा अब ये जाएगा इसके अंदर, ये चिकन का जो मैंने बनाया था। ठीक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा ये कुछ उस तरह से भी है, यदि थोड़ी बहुत मिलती है, जैसे खाउ से होता है, हम बनाते हैं। हाँ, उसका बस करी बनता है ना? हाँ, उसका बस मेरी करी बनता मिसेस है। बहुत अच्छा बनाती है खाउ से। वाओ। हाँ, किस कभी दिन ले इत्तेफाक आए हुआ तो अफ्तारी लेके के आऊंगा, यही मैं अफ्तारी सोच में रहा हम हूँ। खाउ से खा लें आपकी बेगम के हाथ के। हाँ बिल्कुल, है ना? जिस दिन आप लाएं मुझे बता दीजिएगा, जल्दी आ जाएंगे। हाँ उस दिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। जरूर, बिल्कुल। लेकिन मिलेगा फिर जल्दी आने का फायदा नहीं ना, मिलेगा तो अफ्तारी के टाइम पे। मिलेगा तो अफ्तारी के बाद ही। अच्छा, चारियां छुपा के अलग से रख लें। क्या चीज? यानी आप अपने लिए अलग से, जैसे मैं इनसे अक्सर कहता हूँ ना कि ये अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी के बाद जो है वो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना मजे का होता है, सब चाहते हैं कि खाएं। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ मेरे लिए जरा सेपरेट अलग रख लीजिएगा, तो ये रखती हैं। सिर्फ आप नहीं कहते, सभी बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला चमचा यूज करें। अच्छा अब इसमें जाएगा ये व्हाइट सॉस। ठीक है, जो मैंने बनाया था, हम इस पे पोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब इसको हम खाएंगे तो उसको हम मिक्स करेंगे पहले? जी, वो असल में जब ये अवन में बेक होगा ना फरहान, तो अच्छा, ये वैसे ठीक इसके है। थोड़े से पीसेस होंगे। अच्छा, अभी बेक भी होना जी, ये भी चीज डाल के इसको बेक करूंगी अवन में। कितनी देर के लिए बेक 5 to 10 मिनट्स 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कुछ उस टाइप का पास्ता या पिज्जा टाइप का सा कुछ लुक आएगा इसका देखने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं, आपको बस वो लिंगुइनी जो वो होगा ना, स्पैगेटीज, वो आप खाएंगे उसके साथ, तो मजे का लगेगा। चलें, आप बनाएं फिर। अच्छा मुझे बताएं, आप आज ड्रिंक में क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं ग्रीन एप्पल मोहितो। ग्रीन एप्पल, जो हरा सेब होता है उसके साथ एक ड्रिंक बनता है बहुत मजे का, जब मैं बनाऊंगी फिर आप देखिएगा। ग्रीन एप्पल मोहितो। जी। अच्छा जी, आप अच्छा ये भी अभी मैं इसके ऊपर चीज डालूंगी, फिर मैं इसको बेक करने रख दूंगी। ठीक है, ठीक है। चीज डाल के ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट सेंटीग्रेड पे ये रखेंगी इनको। चीज को सिर्फ मेल्ट करना है, ब्राउन करना है, बाकी एवरीथिंग इज कुक्ड। हाँ, 10 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स चले। वैसे जब तक ये रेडी होता है, बहुत जल्दी आपने बना ये आपने ये आपकी प्रैक्टिस में है या वैसे ही इतनी जल्दी? प्रैक्टिस में, ये शेफ है तो प्रैक्टिस में ही होगा। हाँ, जाहिर है। अच्छा जी, बना लिया। यहाँ पर हम जब तक ये बेक हो रहा है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं और आपसे फिर मुलाकात होती है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका। और अभी हमारे ट्रांसमिशन में सेगमेंट है सेलिब्रिटी गेस्ट का, और हम आपको मिलवाते हैं डिफरेंट एक्टर से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से। तो आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेफ़ भी हैं, एक्टर भी हैं और अब आरजे भी हैं। तो प्लीज़ वेलकम इकबाल शाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एक चीज़ आपने नहीं बताई जी, शेफ भी हैं, एक्टर एक्टर भी भी हैं, हैं, आरजे भी हैं और हमारे आज गेस्ट भी हैं। आज गेस्ट भी हैं, हाँ वो तो मैंने कहा ना कि आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक ठाक, रमजान मुबारक हो आपको। थैंक यू आपको सो बहुत मच। मुबारक हो, थैंक्स फॉर कमिंग, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो रमजान में भी क्या आम रूटीन, जैसे हम आम पूरे साल हम लोग काम करते ही रहते हैं, तो क्या रमजान में भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ शूट्स चल रहे हैं कुछ? बिल्कुल नताशा, शाम में यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा एक और अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। और कुछ और शोज चल रहे हैं। दूसरी ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं वो एज आप हाँ 3 चीजें कर रहा हूँ इस वक्त। रेडियो शो कर रहा हूँ 103 पे, और 2 शोज कर रहा हूँ मुख्तलिफ ब्रांड्स के, एक ट्रांसमिशन एक और अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। वो एक्टिंग के हवाले से टेलीफिल्म हमारी जो ईद को आ रही है। वेरी नाइस, मुख्तलिफ चीजें हैं। जबरदस्त। तो आप मतलब इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं? यानी जैसे आप शेफ भी हैं, आप आरजे भी हैं, आप एक्टर भी हैं, अब ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ज़ाहिर है किसी भी काम में जब आप काम करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो आप एक प्रोजेक्ट को एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं इसको? हाँ बिल्कुल फरहान भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नताशा जी एक्टिंग करते हैं, उसमें भी 2 चीज़ हम एक साथ नहीं कर सकते। अब देखा मैंने आपका, आप माशाल्लाह मजहबी चीज़ें भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, मैडम भी कर रही हैं। ये भी मजहबी है। ये भी मजहबी है माशाल्लाह। जी जी। तो जो कहते हैं ना, हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो, तो ज़माने को साथ लेके चलो। जब करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन अलग तैयारी होती है बिल्कुल, क्योंकि जब मैं होस्टिंग कर रहा था, ये कुकिंग शोज कर रहा था, मुझे लगता है जैसे टीवी कर रहा हूँ, नताशा या फरहान भाई रेडियो कर रहा हूँ, तो वो एक ही होगा। लेकिन एक्टिंग बिल्कुल नई थी, शुरुआत में हुई नहीं मुझसे। अच्छा, सही। शुरुआत में नहीं, लेकिन शौक था तभी, या किसी ने कहा कि तुम एक्टिंग भी करो? राशिद भाई हैं, राशिद फारूकी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम कर रहे हो ऑलरेडी, काम है तो मिल जाएगा, सीखो। फिर मैंने 1 साल थिएटर किया। अच्छा। उसके बाद ट्राइंग करता रहा, काम मिल नहीं रहा था। फिर 9 शाइन पे काम किया। अच्छा अच्छा। जैन साहब के साथ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और प्रोजेक्ट अभी किए, ARY का भी, TV1 का भी, मुख्तलिफ। थिएटर कितने अरसे किया आपने? फरहान भाई थिएटर 1 साल किया। और सीखने के लिए, एक्टिंग के लिए? अच्छा ठीक है। होस्टिंग भी की हुई है? होस्टिंग देखें, एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न तो होस्टिंग ही होती है। वो शेफ्स जो दुनिया के बेस्ट शेफ्स हों, लेकिन अगर वो बोलना या प्रेजेंटेशन नहीं जानते, वो टीवी पे नहीं चलते, तो वो नहीं चल सकते। ये होस्टिंग एक तरह से। हाँ, साथ आप होस्ट भी कर रहे हो और आप शेफ भी हो। ये बात तो बिल्कुल सही की है आपने, नो डाउट, इसमें तो शक नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर यूट्यूब पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर्स हैं, यानी जो जिनका एक नाम है और नेचुरल एक्टर लगते हैं, तो उनके अगर इंटरव्यूज़ उठाकर देखें तो वो अक्सर एक्टर्स जो हैं वो थिएटर से आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या पाकिस्तान से किसी भी दूसरे ममालिक से हों, उन्होंने थिएटर किया होता है। जो लोग थिएटर करते हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं। अच्छा, अब चूँकि अब जो दौर आ गया, अब तो बहुत फास्ट है, अब तो जो जिसके अंदर टैलेंट है वो एक्टिंग कर लेता है। लेकिन ये क्योंकि आप लोगों की फील्ड ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा बेहतर थे। मैं क्योंकि सवाल ही कर रहा हूँ, आप दोनों ही, आप भी बता सकती हैं इसमें कि थिएटर जो है वो कंपलसरी है, या अगर थिएटर में जो चीज़, जो टैलेंट आप सीखते हैं या जो आपके अंदर टैलेंट पैदा होता है, अगर वही टैलेंट गॉड गिफ्टेड हो तो फिर थिएटर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? एक्चुअली फरहान, मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगी क्योंकि मेरा कहीं दूर दूर तक थिएटर से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी, आप बताइए। मेरा ये ख्याल है कि फरहान भाई, जैसे कि थिएटर में एक आपका मेथड मिलता है, ठीक है ना। आई स्ट्रांगली बिलीव, अगर आप किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में हीरो भी आते हो और वो काम आपका हिट भी हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको क्राफ्ट नहीं पता कि कैरेक्टर बनाना किस तरह है, काम किस तरह करना है, तो आप लॉन्ग नहीं चल सकते, ठीक है ना। क्योंकि एक्टिंग इटसेल्फ, हर आपको कहानी मिलती है, नई दुनिया होती है, मूड, सब चीज़ें चेंज होती है, तो क्राफ्ट होना अच्छा बहुत जरूरी है। तो फिर अब जो आप इतने सारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर रमज़ान में ब्रेक लेते हैं कि, या रमज़ान में भी काम कर रहे होते हैं? यानी रमज़ान गुजरता फिर कैसे है आपका? यानी अक्सर जो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आए हैं, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हम रमज़ान में ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें, फिर उसके बाद दोबारा से काम शुरू। मुझे लगता है कि जब काम पे होता हूँ तो तभी ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, काम क्योंकि आप तो रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं। हाँ, वो भी ऑलरेडी कर भी तो रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका ये रेडियो वाला शो कब आता है, कितने बजे आता है?
یہ ریڈیو پہ FM 103 پہ کر رہا ہوں 2 days a week, جمعرات اور ہفتہ. اچھا. اور between 12 to 2 PM. ٹھیک ہے نا. اچھا اوکے. صرف سننے والا کر رہے ہیں یا دیکھنے والا بھی کر رہے ہیں؟ وہ مینس کہ اب تو ظاہر آپ کو پتا نا کہ ریڈیو تو لائیو ویڈیو میں بھی آتا ہے نا. ہاں بالکل. ان دی بگننگ تھی تک ریڈیو ایک آواز کی دنیا. جی. اب یہ کہ ڈیورنگ ریڈیو لائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس کا اس طرح. تو کیا شو ہے وہ جو آپ کر رہے ہیں ریڈیو پہ؟ اس میں مختلف اسٹارز آتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. موویز کے اسٹار جتنے بھی جو ہمارے ملک میں سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ہوتے ہیں, تو وہ ونس اب ایک مختلف اسٹارس آتے ہیں پاکستان کے, ان سے بات کرتے ہیں ان کی لائف کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں اس پہ کہ آپ, کیونکہ آپ کی سنا ہے کہ آپ کی ریڈیو پہ آواز بڑی بہتر, آئی مین ابھی بھی بہت اچھی ہے, بہت ریڈیو ٹائپ آپ کی آواز ہے, تو اس لیے آپ کو وہاں سے بھی بہت شہرت ملی ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس میں ہم دیتے ہیں ٹاپک اور ہمارے کنٹیسٹنٹ آ کر تقریر کرتے ہیں, اور اس تقریر کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کس نے تقریر اچھی کی. پاکستان کے بہترین مقرر ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کی ججمنٹ کرتے ہیں جناب حسن ایاز جعفری صاحب. کیسے ہیں حسن بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور آج تو ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اقبال, اور آپ بھی جج کیجئے گا, آپ کو جتنا سمجھ میں آئے گا آپ اپنے کامنٹس دیجئے گا. ظاہر ہے وہ جج ہیں تو جیتنا اور ہروانا تو ان کا کام ہے, تو ہم سبھی مل کے کامنٹ ضرور دیتے ہیں سننے کے بعد. تو آپ اپنا یہ ہم لوگوں میں یہ آپس میں طے ہوا ہے, یونٹی ہے, ٹیم ورک ہے کہ فیصلے تقریباً ہم سب مل کے کرتے ہیں, اور تقریباً جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ سب اوکے کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن سپریم جج ہمارے حسن ایاز سپریم جج. اچھا جی, شروع کرتے ہیں اپنا اسپیچ کمپٹیشن, اور پہلی جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں میں ان کو دعوت دوں گی. مہروز, آ جائیے آپ. ڈھاکہ کا میدان, ڈھلتے سورج کا منظر, بارود کی بو, فضا میں بارود کی بو, گولیوں کی تڑتڑاہٹ, میرے سپاہی لہو لہان, خود ہی قاتل خود ہی مقتول, امت مسلمہ کے ارمانوں کا خون, پاک وطن کے لیے ہجرت کرنے والے پھر بے وطن, اور میرا سبز الہی پرچم سر نگوں. کیا عنوان دوں اس شام کو, چاروں طرف اندھیرا ہے, مگر امید ابھی باقی ہے. جناب صدر علی وقار, منظر بدلتا ہے, یہ ہے جنت نظیر وادی کشمیر, جہاں قتل و غارت عام ہیں, وہاں ماتم صبح و شام ہیں, یہاں پھول بھی کھلتے ہیں تو مرجھانے کے لیے, ساری وادی لہو سے لال ہے, فضا میں آنسو گیس کے بادل, ہر سڑک پر ناکے, قید خانوں میں چیخیں, ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار, ہر روز گرتی لاشیں, نوجوانوں کے جسم گولیوں سے چھلنی, گر نظر آتش مسجد شہید, مگر اہل جہاں میں ہو تماشا. سن سکتے ہو تو سنو, اہل کشمیر کی دل کی دھڑکن کیا کہہ رہی ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے, مگر امید ابھی باقی ہے. جناب صدر علی وقار, منظر پھر بدلتا ہے, یہ ڈھاکہ ہے نہ کشمیر, یہ تو میرا پھولوں کا شہر پشاور ہے, APS کے معصوم شہدا کے خون سے سرخ, ہم وہ ظلم نہیں بھولے, کوئی شہادت نہیں بھولے, معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے, بارود کے شعلے, وہ تڑپتے ہوئے بچے جن کی مائیں آج بھی کہتی ہیں, چاروں طرف اندھیرا ہے, مگر امید ابھی باقی ہے.
जनाब सदर अली वक़ार, वो सकूत ढाका की शाम गम हो या श्रीनगर और पेशावर की, मेरा वतन अहले जान से सवाल करता है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं कब तक आलमी साजिशों का शिकार होता रहूँगा? मशरकी पाकिस्तान में जान कुर्बान करने वाले हो या आज़ादी कश्मीर के लिए लड़ने वाले, या फिर देशे गर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले मासूम पाकिस्तानी, इनकी रूहें आज भी पुकार पुकार के रही है। बेशक अहले वतन चारों तरफ अंधेरा है, मगर उम्मीद अभी बाकी है। हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े वतन, फिर भी तुझे ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, क़यामत की सहर होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जी, नेक्स्ट हैं गुलशेर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक करम, आप सुनाएं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? क्या टॉपिक है इनका? इनका टॉपिक है पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। गुड, चलें बिस्मिल्लाह। उम्मीदों के परचम में लिपटी नाउम्मीद कौम का फ़र्द हूँ सदर आली वकार, जहाँ अंधे कानून के अंधे रखवाले जाली इनकाउंटर के नाम पर मासूम जानों का लहू बहाने पर बहादुर बच्चा जैसा लक़ब पाते हैं, जहाँ बाप अपने बच्चे की भूख मिटाने की खातिर बरहाना जिस्म पर बराए फ़रोख्त की तख्ती लगाए खड़ा है, जहाँ हमें लहू से सींचा हुआ वतन जोड़े रखने का कहा गया, लेकिन हमने सफाकियत का वो बाब रकम कर डाला, किसी मुल्क को दोलह कर डाला, और ऐवानों में यतीमों के सरों पर हाथ रख कर इंसाफ के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन साहिवाल वालों के लिए वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएं, जहाँ कातिलों के सरों पर ऐसे पीरो मुर्शद बैठे हों कि बाइज्जत बरी होते ही इनके चरणों में जा गिरते हैं। लेकिन हमें पेवस्ता रहकर शजर से बहार की उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि हम वो हैं जिनकी निगाहें बुलंद सुखन दिल नवाज है, शुजाअत और बहादुरी हमारे खून में शामिल है कि हम सर झुकाने के बजाय सर कटाने को तरजीह देते हैं। हम ही हैं जो 34 इस्लामी ममालिक की सरबराही करते हुए एक कौम बनते हैं। हम ही हैं जो पहली इस्लामी एटमी ताकत बन के उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र बनते हैं। एक जमील की तख्लीक पेवस्ता रहकर शजर से बहार उम्मीद रखने का दर्ज देती है। आज हमारी हुनरमंदी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। 30 सेकंड में 5 चारे ज़मीन बोस करने वाले एक जमील हम ही में से हैं। तिब की दुनिया में आला तख्लीक करने वाले एक जमील हम ही में से हैं। आज हमारे डॉक्टर यूरोप और अमेरिका के अस्पतालों की ज़रूरत बनते नज़र आते हैं। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे शख्स जिन्होंने एक एम्बुलेंस का एक आला निज़ाम कायम कर दिया और अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, पेवस्ता रहकर शजर से बहार उम्मीद रखने की तलकीन करते हैं। शिद्दत पसंदी और तासुब के इस दौर में मौलाना तारिक जमील का तमाम फ़िरक़ों को जोड़ना और तमाम मज़ाहिब को एक साथ करना पेवस्ता रह शजर से बहार उम्मीद रखने का दर्ज देते हैं कि डाली गई जो फसलें ख़िज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, मिल्लत के साथ राब्ताए उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट, आप दोनों आ जाएं, माइक के पास ही आ जाएं। हम अब कमेंट्स ले लेते हैं। इकबाल, आपकी तरफ जाना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी क्या लगा आपको दोनों की परफॉर्मेंस देखकर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो अच्छा लगा और मेरे ख्याल से जज्बात, इनकी ऑब्जर्वेशन, एक्साइटमेंट, सब चीज़ें अपनी जगह बेहतर है। बाकी हसन भाई बताएंगे। आपके क्या कमेंट्स हैं हसन भाई? अभी तो कमेंट्स बता दें, क्या लगता है आपको? कमेंट्स अभी आप लोग भी दें, फिर हम एक राय होती ना वो फिर उससे एक अखज़ करेंगे। वैसे तो कर नहीं, आपको क्या लगा दोनों की परफॉर्मेंस देख के? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ दोनों में से बेहतर कौन लगा आपको और किसकी स्पीच ज्यादा बेहतर लगी, वर्डिंग किसकी? वो मैं फाइनल करते वक्त बता दूंगा, ताकि मैं सस्पेंस चाह रहा हूँ, दोनों के दरमियान सस्पेंस रहे। क्या कहती हैं आप? ऐसा हो जाए दोनों के दरमियान सस्पेंस रहे उनका। ठीक है, ठीक है, सही ठीक है। जो पहले आई थी मुकर्ररा महरोज़, बेटा आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी और आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी। उसकी वजह ये है कि जो गलतियाँ आपने की वो नॉर्मली ही लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सेंट ऐसा होता है जैसे कैद
جبکہ کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں اردو نا اور مقابلے میں ہے تو اس کا ایکسنٹ ہے قید, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ جیسے میں کہتے ہیں, کیت کہتے ہیں, اہل پشاور آپ نے کہا, تو بیسیکلی وہ کہا جائے گا اہل پشاور, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں اس طرح کا ایکسنٹ استعمال ہوتا ہے, لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ مقابلے میں آئی ہیں, تو اس کے اندر آپ کا تلفظ بیسکلی ہونا یہ چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اس کو ہرگز آپ غلط فیل مت کیجیے گا, اردو کے اعتبار سے اس کو اس طرح سے پکارا جاتا ہے. رہی بات گلشیر خان کی, تو آپ سلپ آف ٹنگ تھوڑا سا آپ کا ہوا تھا, اور وہ جو آپ نے بتایا تھا طیارہ گرنے والا, وہ ایم عالم, ہاں ایم عالم نے 30 سیکنڈ میں 5 طیارے گرائے تھے, جبکہ آپ نے نام لیا تھا, میں نے لکھ لیا ہے, آپ نے نام لیا تھا AK جمیل کا. 30 سیکنڈ میں 5 طیارے زمین بوس کرنے والے ایم عالم مرحوم تھے, اور طب کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے AK جمیل. ہاں اچھا, ہوتا یہ جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو فلو میں کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو آپ نے دونوں جگہ AK جمیل کا نام لے دیا تھا. اب جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ پر کہ آپ نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا, پتہ چل ہی جائے گا. اچھا جی, اب یہ مجھے دیجیے گا. جی بالکل, جی مہروز, آپ کی اسپیچ بہت اچھی تھی, ورڈز بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے, آپ کہیں پہ رکی بھی نہیں, سب سے پیاری بات یہ ہے, اور آپ کا انداز بہت کیوٹ تھا. لیکن بات وہی آتی ہے بیٹا کہ ہماری جو مادری زبان ہے نا وہ ہے اردو, اور جب آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ, اپنے پاکستان کو اس طرح اسپیچ یا ڈیبیٹ کرتے ہوئے, تو اردو لغت کا دھیان رکھتے ہوئے اور تلفظ کا دھیان رکھتے ہوئے آپ بات کریں. یہ تو آپ عام اپنے گھر میں کرتی ہوں گی اس طرح, جیسے میں اگر پنجابی ہوں تو میرے ایکسنٹ میں پنجابی آئے گا, لیکن میری اردو کہیں پہ خراب ہوگی تو وہ میرا قصور ہے کہ مجھے صحیح کرنا. یہ بالکل اس طرح جیسے ہم کچھ باتیں نارملی بول رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ اس کو لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اس کا اردو کا ڈکشن ضروری ہے, اردو یا کوئی بھی لینگویج ہو, جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس کا ڈکشن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسے ہی تقریر میں بھی جس لینگویج میں آپ تقریر کریں اس کے ڈکشن کا, اس کے تلفظ کا خیال رکھیں. آئندہ کے لیے آپ کی غلطی صرف اتنی سی ہے, ٹھیک ہے, ادروائز آپ جیت گئی تھی کیونکہ انہوں نے فمبل کیا اور ان کی 2 غلطیاں, انہوں نے نام بھی غلط لے لیا, ادروائز آپ جیت گئی تھی. آئندہ کے لیے آپ بہت اچھی اسپیچ آپ بولتی ہیں, بہت اچھا آپ کا بولنے کا طریقہ ہے, بہت کیوٹ لگتی ہیں بات کرتے ہوئے, رکی بھی کہیں نہیں ہے. صرف اپنی اردو جو صحیح والی ہے نا, قید خانہ, ٹھیک ہے, اور شہر, پشاور نہیں پشاور, اس پہ آپ نے اہل پشاور آپ نے بولے تھا, اہل پشاور, تو یہ اس پہ کام کریں, اس پہ کام کریں آپ, انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے. آپ نے بھی تقریر بہت اچھی کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کانٹینٹ آپ کا بھی بہت اچھا تھا. لیکن ظاہر ہے جب مقابلے میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت اونچا نیچا ہو, اور وہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ جب کہیں بھی پرفارم کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں. لیکن آپ کا تلفظ ٹھیک تھا, تلفظ ٹھیک تھا, ہاں یہ اچھی بات ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہی باتیں, کیونکہ ہم سبھی سن رہے ہیں بیٹھ کے نا, تو آپ لوگوں نے جو باتیں کی یقیناً یہی باتیں میں نے بھی سنی, اور یہ تمام باتیں میں نے لکھی. اردو آپ کی قومی زبان ہے, اور کیونکہ آپ یہاں اسپیچ کر رہی ہیں یا کسی سے بات کر رہی ہیں, کسی بھی لینگویج میں کر رہی ہیں, تو وہ اس کے بارے میں آپ کو ہاؤ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. فخر نہیں ہے لفظ, فخر ہے. اچھا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, کبھی کبھار جب آپ کو جلدی میں دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی روانی میں کچھ نہیں پوچھ پاتے آپ اپنے اساتذہ سے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو درست کر لیے گا. باقی ان سب نے جو کہا ہے تمام تر وہ باتیں تھیں, اور میں پھر آپ لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, مگر امید ابھی باقی ہے. اور ماشاءاللہ اچھا ایک سلسلہ ہم سب مل کے یہ کر رہے ہیں روزانہ کہ مہروز آپ مائک کے قریب آ کے ذرا بتائیں کہ آپ دونوں میں سب سے اچھی اسپیچ کس نے کی؟ مجھے تو ان کی اسپیچ بہت زیادہ اچھی لگی ہے. جیتے رہیں. اب آپ بتائیے گلشیر. ماشاءاللہ ان کی جو تقریر تھی بہت اچھی تھی, مجھے تو اچھی لگی ہے. نہیں آپ کے خیال میں یہ ونر ہونی چاہیے یا آپ؟ میرے حساب سے یہ ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب مجھ سے بہتر ہیں.
نہیں وہ یہ تو آپ کی انکساری ہے، اور آپ کی کامیابی کا راز بھی ہے کہ انسان اپنے آپ، جیسے میں ہوں، مجھ سے کوئی بولتا ہے کہ مقابلہ، تو میں کہتا ہوں میرا مقابلہ اپنے ساتھ ہے کہ میں پہلے سے بہتر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر آپ کو جو بھی لگا آپ وہ بتا دیجئے تاکہ. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہوں گی. ایک ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اٹس اوکے، آپ نے اپنی وہ چیز مانی کہ ان کو ہونا چاہیے. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ آپ سے سب بہتر ہیں، آپ نیچے ہیں. جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں سب سے بہتر ہو سکتا ہوں. یہ دوبارہ جملہ نہ بولیے گا کہ مجھے لگتا ہے سب مجھ سے بہتر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب میں کہوں گا کہ مجھے سب سے بہتر ہوں تو میرا سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ تو کہنا ہی نہیں ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں. آپ کہیں میں بہتر ہو سکتا ہوں سب سے. میں کوشش کر رہا ہوں. میں سب اپنا اچھا کام کر رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں. مجھے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے، جب ہماری فیلڈ ہے جس میں ہم کلام پڑھتے ہیں، نعت نوحے ریکارڈ کرتے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا میں ایک کلام ریکارڈ کر رہا ہوں، یار سنانا کس نے ہے، آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا تو کبھی کوئی زندگی میں نہیں آپ کو کوئی سنے گا، کیونکہ جب آپ ریکارڈ کرنے سے پہلے یہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ مجھے کون سنے گا. ہارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو یہ سوچنا ہے کہ سب نے سننا ہے مجھے. اقبال آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہوں گا جو آپ سب نے کہا، اور گریٹ علامہ اقبال نے فرمایا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب آپ بلیو نہیں کرتے تو آپ کی باڈی کام نہیں کرتی. سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ پھسلتے ہیں، چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی. جب آپ کو یہ لگنے لگا کہ سب آپ سے بہتر ہیں تو پھر سب بہتر ہو بھی جائیں گے. ہاں، یہ آج کے بعد میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں آپ کے آنے والے وقت کے لیے. اگر آپ کامیاب، یہاں بڑی باریک لائن ہے کہ ایک ہوتی ہے تکبر کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، ایک انکساری ہوتی ہے کہ ہاں سب اپنا اچھا کام کر رہے ہیں، میں بھی اپنے طور پہ کام کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. بس یہ اسی لیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں. جی بالکل. چلیے جی، اب میں چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ ونر کون ہے پلیز اناؤنس کریں. میرے حساب سے جو ہے مہروز ماشاءاللہ. مہروز آپ چھوٹی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور کافی حد تک انہوں نے بہت بہتر انداز سے مجھے اچھا لگا. ماشاءاللہ مہروز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور جو باتیں سمجھائی ہیں وہ بیٹا اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور پیزا میکس کی جانب سے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس کو گفٹ واچر آپ کو دے رہے ہیں پیزا میکس کی جانب سے. اور باقی ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. دعا سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہوتا. صدق کے دل سے آپ کے لیے دعائیں، آپ دونوں کے لیے، کہ آپ دونوں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا نام روشن کریں انشاءاللہ. آمین. اور ہمیں یہاں پہ جلدی سے بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اقبال، آپ نے ٹائم نکالا، ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور ہم سے اپنی باتیں شیئر کی. اور حسن بھائی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، رمضان سب کا سب ٹی وی پر. یہ وقت وہ ہے جس میں ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور جو روز ہمارے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اسی حوالے سے ہم علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مارج رضوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ ٹرانسمیشن میں آئے. آج بھی ایک موضوع ہے، اس سے آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. دوسری طرف ہے مولانا زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج طبیعت کچھ بہتر ہے؟ ابھی آج بھی تھوڑی سی ذرا ڈاؤن ہی لگ رہی ہے. جی مولانا صاحب، کیونکہ ہمارے آج کے ٹاپک کا جو نام ہے وہ تکبر ہے، تو تکبر کوئی ایسا ایک الفاظ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں بہت تکبر ہے. اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں انسان کو تو وہ انسان کی اپنی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو عاجزی کے ساتھ اب اس کو لے کے چلنا ہے یا تکبر میں آ جانا. تو بہت سارے لوگ جو حیثیت رکھتے ہیں، کچھ مرتبہ مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس تکبر کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کی واضح ترین آیت موجود ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. ایک بہت بڑی چیز اس میں حل ہوگی اس آیت میں. سب سے پہلی منزل جو طے کی وہ یہ کی کہ لوگوں، تمہارا جو معبود ہے، جو تمہارا خدا ہے، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ،
وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا مطلب آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ یہ کون سی وجہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ان کے لیے آگے کر فرمایا قلوبہم منکرۃ، ان کے جو قلوب ہے وہ نہیں، ان کے جو قلوب ہے یعنی ان کا جو باطن ہے وہ منکر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے. وہم مستکبرون، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں. کیا مطلب جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں آخرت کیا ہے؟ آخرت ہے یوم الدین، آخرت ہے حکومت الہی کے اظہار ہونے کا وقت. آخرت وہ جگہ ہے، وہ میدان ہے، یا وہ وقت ہے، یا وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار کی حکومت الہیہ صرف سنائی نہیں دے گی بلکہ نظر بھی آئے گی. تو وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کی ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی، اس کے تمام عیوب، تمام گناہ، سب کا سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس چیز سے غافل ہو جائے، یا پھر وہ شخص جو اس چیز سے غافل نہ ہو، اگر وہ ایمان رکھے گا نا آخرت پر کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا، ایک دن ایسا آنا ہے کہ میرے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر مجھ سے بات کی جائے گی، تو یقیناً اس کے اندر ذرا سا بھی مادہ تکبر نہیں آئے گا. لیکن وہ شخص کہ جو اس چیز سے ایمان اپنا اٹھا لے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب مجھے کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، میرے اندر جتنے عیوب ہیں وہ سب کھل کر سامنے آئیں گے، تو خدا کی قسم وہی شخص ہوگا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، وہی ہوگا کہ جس کا قلب منکر ہوگا، جو تکبر کرے گا. اور حدیث ہے کہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ التکبر، امیر المومنین کی حدیث ہے، التکبر یضع الرفیع، یہ جو تکبر ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ رفعت کو ختم کر دیتا ہے، نیچے لے آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ توفیق الہی جو مل رہی ہے، اگر ایک بندہ ایسے جا رہا ہے نا، تکبر وہ چیز ہے جو اس کو ایسے لے آئے گی، یعنی وہ صفت رذیلہ ہے تکبر جو انسان کو کمال سے پستی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو، اور ایک حدیث اور ہے کہ من تکبر علی الناس ذلہ، جو اس نے انسانوں پر تکبر کیا، انسانوں کو نیچا دکھایا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں اور نمرود نے تکبر کیا ہے. ابھی تک جتنی باتیں بتائیں ان کو اس واقعے میں تلاش کیجئے گا کہ نمرود دربار میں ہے اور نمرود نے دعویٰ کیا ہے خدا ہونے کا. تو ایک سوال کیا حضرت ابراہیم سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ ابراہیم کیا ہے تمہارے خدا میں جو میں نہیں کر سکتا؟ تکبر. یہ جملہ انسان جانتے ہیں کب کہتا ہے؟ ہماری جیسے پچھلے نشست میں بات ہوئی کہ انسان کون ہے؟ ممکن الوجود ہے، محتاج ہے، انسان کے وجود میں احتیاج ہے. جب انسان اس سے اپنی نظروں کو ہٹا لے اور منہ پھیر لینا کہ میں محتاج ہوں کسی واجب الوجود کا، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا کیا ہے تمہارے خدا میں اے ابراہیم جو میں نہیں کر سکتا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کر کے دکھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کہ جس کو میں نے سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے اس کو آزاد کر دو، اور وہ شخص جو باہر کوئی گھوم رہا ہے بے گناہ کوئی شخص ہے اس کو پکڑ کے لاؤ قتل کر دو. اس نے ایسے ہی کیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کو مردہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، جس کو میں نے سزائے موت سنا چکا تھا وہ زندہ ہو گیا، گویا اس کے لیے زندگی ہی نہیں. اب پورا دربار دیکھ رہا ہے. اب وہ وقت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو ایک ایسی دلیل قائم کرنی ہے کہ نمرود اپنی ہی رعیت کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا. حضرت ابراہیم نے کہا یہ سن، اور دلیل جو قائم کی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا. ابھی جیسے یہ جملہ کہا پورا دربار سامنے کھڑا تھا، ساری رعیت کھڑی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ ذلیل اور رسوا ہو گیا. نہیں کر سکا کیونکہ قدرت نہیں تھی. زمینی اختیار تو تھا، آسمانی اختیار کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہے تکبر کا نتیجہ. یعنی انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا اس تکبر کو بتانے کے لیے کہ انسان کے اندر جو دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں معصوم من الخطا ہوں، مجھ سے آج تک کوئی خطا نہیں ہوئی. اللہ ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو چھپانے والا. اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک لباس پہن کے بیٹھا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں بڑے عالم ہیں اور بڑے شریف ہیں اور یہ اور وہ. گناہگار میں بھی ہوں، گناہگار سب لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں گناہ. لیکن کمال یہ ہے کہ پروردگار نے ان گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے. یہ بات مسلم ہے کہ اگر کسی انسان کے گناہ اور عیوب نکل کے باہر آ جائیں، وہ ماں کے جس کے لیے اپنا بدصورت ترین بیٹا بھی چاند کی مانند ہوتا ہے، اس سے وہ بھی اچھا لگنے لگے، برا لگنے لگے گا عیوب کی وجہ سے. عیب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نکل کے انسانوں کے سامنے آ جائے تو لوگ دور بھاگیں گے. اور حدیث میں موجود ہے
کہ یہ جو تکبر ہے یظہر الرذیلہ، یہ جو تکبر ہے اس کی صفت کیا ہے کہ یہ رذالت کو یعنی عیوب کو، گھٹیا پن کو لوگوں کے ظاہر کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ مسلم شریف صفحہ 61 حدیث نمبر 147 ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اونچا رکھنا اور سامنے والے کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ اور یہ جو تکبر ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور تکبر حرام ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند جانا کیونکہ یہ میرے رب کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے یہ، اور باقی اللہ کی شان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بندہ اپنی بڑائی چاہے اور اپنے آپ کو اونچا رکھے، سامنے والوں کو حقیر جانے، تو پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 23 ہے، انہ لا یحب المستکبرین، میرا رب فرماتا ہے کہ بے شک وہ متکبرین کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں حکم ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے نہ ہی تم پہاڑوں پر پہنچ پاؤ گے، تم نے رہنا ادھر ہی ہے جہاں پر تمہارا ایک مقام ہے، جہاں پر تمہاری جگہ ہے۔ اور اس تکبر کرنے والے کی جو سزا بیان کی ہے 24ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے، فادخلوا ابواب جہنم، حکم ہوگا کہ اے تکبر کرنے والو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا مقابلہ کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو شان ہے، اس کو اپنے اندر موجود رکھ کے لوگوں کے سامنے تم نے رکھا کہ جہاں کوئی بہت بڑی بلائیں بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جو تکبر کی قسمیں ہیں یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تکبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، جس طرح کے فرعون، نمرود، ابلیس۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی انا ربکم الاعلی، میں بھی رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو تبلیغ کرو۔ اچھا جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے، 30ویں پارے کی سورۃ النازعات کی آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے پھر اس بدبخت کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور امام غزالی نے کیمیہ سعادت کی جلد 2 صفحہ 707 پہ لکھا ہے کہ دوسرا جو تکبر ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، نبیوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، جس طرح کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں ہے کہ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی کہ تکبر کیا کہ ہم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اور بڑے بڑے کافر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آئے نہ ان کے پاس کوئی بظاہر سلطنت ہے نہ بظاہر ان کے پاس پاور ہے، تو یہ انہوں نے تکبر کیا۔ یہ دونوں کفر ہیں، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ کفر ہے۔ تیسرا تکبر ہوتا ہے انسانوں کے مقابلے میں کرنا، یعنی کہ سامنے والے کو نیچا حقیر جاننا، اپنے آپ کو اونچا جاننا، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جن قوموں نے تکبر کیا عرش کے رب نے ان کو پھر نشان عبرت بنایا۔ نمرود کو دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا اور اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن رب نے جو اس کا خاتمہ کیا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایک عبرت سکھا دی کہ وہ جو اپنی پاور کے بلبوتے پر لوگوں میں تکبر کرتا تھا، ہم نے ایک مچھر کی ڈیوٹی لگائی۔ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے، 15ویں جلد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، مچھر بھی وہ جو لنگڑا۔ اب لنگڑا کیوں بھیجا؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو رب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، عرش اولا کا رب اس کو بالکل ادنا سی چیز کے ذریعے ختم کروا دیتا ہے۔ تو یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بھی تکبر کیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایک سوال ٹائم ہے؟ اگر ایک سوال کر سکیں؟ یہ بریک کا ٹائم ہوا؟ ٹائم ہے میرے خیال میں ابھی 2-3 منٹ کا۔ جی مولانا صاحب، تکبر اور فخر میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت باریک سی لائن ہے۔ اگر میں فخر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، ٹھیک ہے، ایک فخر ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی نسبت کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں فخر کر رہا ہوں کہ میں رسول کا امتی ہوں،
میں فخر کر رہا ہوں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. اور یہ ساری چیزیں اگر بازگشت اس کی پلٹا دی جائے اللہ کی طرف کہ اللہ نے توفیق دی تو میں یہاں تک ہوں, اللہ نے توفیق دی, تو یہ فخر کہلائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انسان یہ کہے نا میں, ایک روایت بڑی عجیب سی روایت ہے کہ ایک شخص آیا, رسول کے دروازے پہ دستک دی, تو رسول نے فرمایا کون ہے؟ تو اس نے دروازے سے کہا انا یا رسول اللہ, میں ہوں. دروازہ کھلا, تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر آیا تو دیکھا کہ رسول کے رسالت مآب کے چہرے پہ غضب کے آثار ہیں. کہا, پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا یہ جو ابھی تو نے کہا نا انا. اب رسول کا جملہ بتا رہے کہ اس نے انا جس معنی میں کہا تھا وہ معنی غلط تھا. میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہر وقت ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے جو انا کہے. آپ مجھ سے کہیں کہ یہ کام کس نے کیا, اگر میں نے کیا ہوگا میں کہوں گا میں نے کیا, تو یہ اتنی میں جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یا پھر یا لہ جاؤ جی میں نے کیا ہے جی تکبر میں, تو رسول نے فرمایا لا ينبغي للمخلوق ان يقول انا, مخلوق کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ یہ انا بولے. پھر فرمایا سب سے پہلا شخص جس نے انا بولا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا, جس نے سب سے پہلے انا بولا تھا. وہ واقعہ سارا آپ کے ذہن میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایک جملہ کہہ کے بس بات کو ختم کروں گا کہ کیا کیا تھا ابلیس نے. قرآن کی آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں, ابا واستکبر وکان من الکافرین. کب؟ خدا فرماتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. میں نے ابھی جیسے کہا نا کہ تکبر جو ہے وہ اندر کی رذالت کو باہر نکال کے ظاہر کر دیتا ہے. تو کیا کیا تھا ابلیس نے؟ کہا تھا سجدہ کرو, پروردگار کا حکم آیا تھا سجدہ کرو, سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے قیاس یہ کیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. اس نے درجے کو دیکھا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے, حکم خدا بندی کیا ہے, اس نے درجے کو دیکھا. اور پھر کیا کیا؟ ابا, شدت کے ساتھ انکار کیا. وہی والی بات جو میں نے پہلے پڑھی, قلوبہم منکرۃ, ان کے قلوب انکاری ہیں, تو اس نے شدت سے انکار کیا. واستکبر, تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, ایلیٹ کلاس کا سمجھا. وکانا من الکافرین. اب یہاں پہ علماء نے دو ترجمے کیے ہیں. کانا کا مطلب جس نے سارا میں لیا تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ وہ کافر ہو گیا, اور جنہوں نے ماضی کا ترجمہ کیا انہوں نے کیا کہ وہ تھا ہی کافر. دونوں ترجمے آپ کر لیں, نتیجہ کیا آئے گا؟ شدت سے انکار کیا, تکبر کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ کافر ہو گیا یا تھا ہی کافر, اور اب اس کا کفر نکل کے باہر آ گیا. تو یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ انسان کے اندر کی رذالت چاہے کفر ہی کیوں نہ ہو, یعنی جیسے مفتی صاحب نے ابھی بڑی اچھی تفصیل فرمائی. میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو تکبر تین چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا. یا تو کوئی آدمی ہے وہ عقیدے میں تکبر کرتا نظر آئے گا, میرا جو عقیدہ ہے کہاں کسی کا عقیدہ. یا کوئی آدمی اپنی صفات میں تکبر کرے گا کہ کتنی اچھی صفت ہے, میں لوگوں کو مدد کر رہا ہوں, اور یہ اور وہ کون ہے میرے مقابلے میں. یا تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اعمال میں فخر کرے گا. ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایمان میں تکبر کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف جاتا ہے, اور اگر کوئی اعمال میں تکبر کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معصیت کی, گناہ کی طرف جاتا ہے. اور اگر کوئی اپنی صفات میں تکبر کرتا ہے تو وہ عیوب کی طرف جاتا ہے, گناہوں کی طرف جاتا ہے, رذیل صفتوں کی طرف جاتا ہے. اس باریک لائن میں پھر تو وہ جناب فطرس والا واقعہ بھی آ جاتا ہے. بالکل, جناب فطرس والا واقعہ. فطرس کو غرور کیا کہ میرے جیسا کون ہے, تو اللہ نے پر جلا دیے کہ غرور تو صرف مجھے زیبا ہے, تو کون ہوتا ہے غرور کرنے والا. پھر یہی فطرس تھا جب 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں آمد ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب سارے فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے تھے تو حضرت جبریل سے پوچھا فطرس نے, یہ فرشتے سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نواز رسول امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں, خوشی کا دن ہے, مانگ لے تجھے بھی جو مانگنا ہے. کہا مجھے شفا مل جائے گی. کہاں جاؤ. دروازے پہ گئے, رسول خدا تشریف فرما, رسول خدا دروازے پر آئے تو جلوہ فکر ہوئے. تو رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو, آج آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں. یا رسول اللہ بڑی خوشی کا دن ہے, کیا ممکن ہے کہ مجھے شفا مل جائے, مجھے معافی مل جائے, امام حسین علیہ السلام کی سفارش ہو جائے. تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے پاس جاؤ, بلکہ صرف یہ کہا کہ حسین کے جھولے سے, جھولے کی لکڑی سے اپنے پر کو مس کر لو, ٹچ کر لو. تو جیسے ہی رسول اللہ کے حکم پر اس پر کو مس کیا گیا تو فطرس کو پر مل گئے,
اب فطرت پھر یہی کہتا ہوا جا رہا ہے کوئی مجھ جیسا. اب یہاں جو مجھ جیسا ہے یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا کہ جس کو رسول اللہ کے نواسے کے صدقے میں شفا مل گئی ہو. یہاں پر علماء نے بڑی اچھی عربی تعبیر استعمال کی ہے. یہ فخر جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اب واقعہ تو آپ نے پورا سنا دیا, بس یہاں پر ایک جملہ کہوں گا. علماء فرماتے ہیں پہلے وہ صرف یہ کہتا تھا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. جب فرق ملے تو وہ کہنے لگا من مثلی ھذا من فضل حسین ابن علی. ھذا من فضل حسین ابن علی. ماشاءاللہ. جی مولانا صاحب آپ کو وہ سوال, آپ سوری میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے بہت سارے سوال تھے وہ آپ کرنا, اب میں آپ کو موقع نہیں دے پایا, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ سوال کیجیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی ہمیں ویسے بھی میرے خیال میں کچن کی طرف چلنا ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں آج تھوڑا میں اس طرح انوالو ہو گیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر علماء کرام زیادہ بات ہی کریں گے اس سیگمنٹ میں تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج پہنچ سکے. آپ اور ہم سوال صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم علم حاصل کر لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ سیگمنٹ بڑا چھوٹا سوال کر لیں, میں کر لوں, بات ایک ہی ہے. ہمارے ناظرین تک ان کے سوالوں کے جواب پہنچنے چاہیے کیونکہ افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے. تو ہمیں کچن میں بھی جانا پڑتا ہے مفتی صاحب, کیونکہ کچن میں ہماری شیف ہوتی ہیں اور وہ افطاری تیار کرتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ہم نے بڑی مشکل سے وہ ڈش کا نام یاد کیا ہے, وہاں جا کے بتائیں گے. وہاں سے یہاں لے کر آتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں تکبر کی نفی بھی ہو رہی ہے. ہاں خود اپنے ہاتھ سے. جی بالکل بالکل. یہ آپ نے کیا اپنے منصب کے حساب سے عالمانہ بات کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو ٹچ نہیں کیجیے گا, بہت گرم ہے اس کا جو ہے. ہاں ابھی اوون سے نکالا ہے. چلے ہم آ جاتے ہیں ڈرنک کی طرف. گرین ایپل موہیتو. موہیتو جی. اچھا اس میں میں نے برف لیے 2 کپ اور اس میں پانی ڈلے گا 1 سے 1.5 کپ. ٹھیک ہے, یہ پانی چلا گیا اس کے اندر. 1 سے 1.5 کپ پانی. جی یہ ایپل ہے, ٹھیک ہے, اس ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا, ہم اس میں ڈال دیں گے. اچھا یہ لیمو کا رس ہے اور پودینے کے پتے, میں نے لیمو میں تھوڑا ڈپ کر دیا تھا ان کو, یہ اس کے اندر جائیں گے. لیمو کا رس اور پودینے کے پتے. پودینے کے پتے. جی اچھا یہ ہے لیمن پاؤڈر, کسی بھی برانڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ اس میں جائے گا 3 to 4 ٹیبل اسپون. لیمن پاؤڈر چلا گیا. جی اچھا یہ بلیک سالٹ, یہ اس کے اندر جائے گا 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کر لیں گے بلینڈ. ٹھیک. چلیں یہ ہو گیا ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور ہم اس کو نکال دیں گے. اب ہم اس کو اس میں پور کر دیں گے. یہ اندر گلاس میں کیا آپ نے رکھا تھا؟ ایپل اور تھوڑا سا گرین کلر ڈالا تھا. اچھا ایپل میں گرین کلر. جی اچھا زبردست. سیب کٹے ہوئے ہیں, جب آپ یہ پیئیں گے افطاری میں تو سیب کے کچھ نوالے ٹکڑے بھی آپ کے منہ میں. موہیتو تو یہی ہے, موہیتو یہی ہے ایکچولی. گرین ایپل موہیتو. لکس ویری ریفریشنگ. لیکن چھتریاں نہیں ہیں آج کل ہمارے پاس, نظر آ رہی ہیں نا, چھتریاں نہیں ہیں. چھتریاں نہیں ہیں, چھتریاں ہونی چاہیے. چھتریاں بھی آ جائیں گی. چھتریاں بہت ضرورت ہے. ہمارا ڈن ہو گیا. گریٹ, تھینک یو شیف. یہ گرم ہو رہا ہے زیادہ, یہ بہت گرم ہے. کیسے لے کے جائیں؟ ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو. اس کو نہیں روکے, وہ دیجیے گا گلو, وہ ریڈ والے. تھینک یو. بہت شکریہ. کیا نام تھا دوبارہ بتائیں؟ الفریدو لنگوینی. الفریدو لنگوینی. لنگوینی ہے یہ نام بڑا مشکل ہے, کھانا بڑا آسان ہے لیکن ہے. اٹیلین نیمز ہی ایسے. میں نے مولانا صاحب سے بولا کہ کھانا نام بڑا مشکل ہے جی, کہتے ہیں کھانا بہت آسان ہوگا, بے فکر رہیے. اچھا زبردست ہے. ماشاءاللہ یہ ہم یہاں. اچھا جی, ابھی کیونکہ افطاری کا بالکل ٹائم قریب ہے, افطاری ہونے ہی والی ہے. جی میں اذان مغرب سے پہلے, اور یہ افطاری بھی قریب ہے. ہاں اذان مغرب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی, چند ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں, تو یہ چند منٹ میں اگر آپ دعا کروا دیں مفتی صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے مالک, اے میرے خالق, اے میرے رازق, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہی آمین.
اے مالک لم یزل پیارے محبوب کا صدقہ، محبوب کی آل کا صدقہ ہماری تمام تر لغزشات کو معاف فرما الہی آمین۔ اے میرے مولا ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان کی عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا عابدین کی عبادت کو قبول فرما، صائمین کے روزوں کو قبول فرما یا رب العالمین، جو بیمار زیر علاج ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما اے میرے مالک تنگ دستوں کو حلال رزق وسیع عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے میرے مالک ہم سب کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی فرما اے میرے مالک امت مسلمہ پہ بے شمار رحمت نازل فرما، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی خواتین و حضرات، کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ لوگ بھی بریک لیجئے، جائیے افطار کیجئے، اور ہم لوگ بھی بریک پہ جا رہے ہیں، ہم بھی افطار کریں گے، اور افطار کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن سب ٹی وی پر۔ افطار آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی کر لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کا روزہ آج اچھا گزرا ہوگا۔ بالکل، ہمارا روزہ بھی بہتر گزرا۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے، جو عبادت ہم نے کی وہ قبول فرمائے۔ کیونکہ وقت ہے، آخری سیگمنٹ ہے، اس میں کلام بھی ہونا ہے، علماء کرام سے میسیجز بھی لینے ہیں۔ بالکل، ٹرانسمیشن کیونکہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے مولانا صاحب تکبر کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج صرف اتنا دینا چاہوں گا کہ تکبر ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان جب تک دور نہیں رہے گا خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے دور رہنے کے لیے انسان خود بھی سیکھے اور اپنی نسلوں کو یہ بات سکھائے کہ بیٹا ہم اور آپ اس دنیا میں، اس جہان میں، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب رسول اور ان کی آل اور ان کے غلاموں کی غلام ہیں۔ لہٰذا جب انسان یہ سوچتا رہے گا نا کہ میں غلام ہوں، تو تکبر سے ایسے ہی دور رہے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ جی مفتی صاحب، تکبر ایک ایسا دیمک ہے جو آپ کے ایمان کو کھاتا ہے اور جنت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اور میرے استاد گرامی نے، جب میں فارسی پڑھ رہا تھا تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فارسی ہے کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت میں گرفتار کیا، اور پھر فرمایا کہ تکبر مکن زین ہار ہے پسر، اور ہرگز تکبر نہ کرے لڑکے کہ ایک دن تو سر کے بل گرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس تکبر سے دور رہا جائے، وگرنہ یہ تکبر معاشرے میں بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، تنہا کرے گا، جو عزت ہے وہ بھی برباد کرے گا۔ تو عزت اسی میں ہے کہ انسان تواضع، عاجزی، انکساری کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انہیں خوبصورت میسیجز کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا اب بالکل ختم ہونے کو ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے آپ کا خوبصورت کلام ہو جائے۔ جی میں پیش کر دیتا ہوں۔ قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در پہ دونوں
گزارا وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی رسول خدا کی بدولت ملے گی وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی نبی شافع حشر محبوب رب ہے فرشتے ملائک وہاں بادب ہے دو جگ میں رحمت انہی کی ہے چھائی خدا بھی ہے ان کا انہی کی خدائی نہ پائی کسی نے شان جمالی نہ پائی کسی نے شان جمالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در کی تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی رضا دیکھ لوں میں جو چوکھٹ نبی کی وہی شام ہو جائے میری زندگی کی نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے